الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ماہ رجب کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں اور آج اس مہینے کی 23 تاریخ ہے. چونکہ کئی روایات موجود ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی اللہ نے محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص معجزہ اور خاص مقام عطا فرمایا جس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے. اس کی حتمی تاریخ میں تو روایات مختلف ہیں، لیکن جمہور کی تحقیق یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور نبوت کا 10واں سال تھا. یعنی آپ کو نبوت ملے ہوئے گویا 10 سال پورے ہو رہے تھے. تو گویا مکہ مکرمہ کی 53 سالہ زندگی ہے پوری، اور آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال. تو 40 سال کے ساتھ مزید 10 ملائیں تو کتنا بنے گا؟ 50 سال. تو گویا آپ کی عمر مبارک 50 یا 51 سال ہے، اور نبوت کا 11واں یا 10واں سال ہے. رجب کا مہینہ ہے اور متعدد روایات ہے کہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب تھی. اس کے علاوہ بھی محدثین نے روایات لکھی ہے، کسی نے رمضان بھی لکھا ہے کہ آپ کو معراج رمضان میں کرائی گئی، لیکن جس قول کو شہرت ملی، معروف ہوا، وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو معجزہ معراج اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کے درمیان سے. ہر پیغمبر کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت دی، مقام دیا، معجزات دیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دیے. لیکن آپ کی پھر بعض ایسی خصوصیات ہے اور ایسی منفرد چیزیں ہیں جو اللہ نے خاص آپ کو عطا فرمائی، اور ان میں ایک معراج کا معجزہ بھی ہے
کہ جس میں اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس زمین سے 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے پاس اپنا مقام قرب آپ کو نصیب فرمایا، اور جمہور کی رائے کے مطابق آپ کو اپنی ذات کا دیدار بھی کروایا، آپ سے ہم کلامی بھی فرمائی۔ اس سفر کی جو پوری تفصیل ہے، ترتیب ہے، گزشتہ اتوار کو ہماری مجلس ہوتی ہے مقامات مقدسہ کی، آپ کے علم میں ہوگا۔ ہر اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہم نے ایک مجلس شروع کی مقامات مقدسہ۔ تو جو گزشتہ اتوار تھا، آپ میں سے جو احباب موجود ہوں گے، اس میں مسجد حرام کی اس جگہ کا تذکرہ تھا جس جگہ سے اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سفر کی ابتدا کروائی، اور اس جگہ کو کہا جاتا ہے بیت ام ہانی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک صحابیہ ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی چچزاد بہن ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سگی بہن ہے، تو ان کا جو حجرہ تھا وہ بالکل خانہ کعبہ کے قریب تھا، اور اس وقت وہ جو حصہ ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ مسجد حرام کی حدود کے اندر، اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس مجلس میں ہم نے اس پہ بات بھی کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آرام کر رہا تھا، نیند میں تھا، اور اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ 2 فرشتے اور تھے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا میری کیفیت ایسی تھی کہ جیسے نیند اور بیداری کے درمیان تھا، انسان جب نیند سے جاگ رہا ہوتا ہے اس طرح کی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مجھے حتیم کے مقام پر لے گئے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم کا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ باہر رہ گیا ہے، اور آپ کے پاس جنت سے لایا ہوا ایک سونے کا بڑا تشت تھا، ایک تھال تھا، اور وہ تھال فرمایا ایمان اور حکمت سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، ایک قدرتی نظام تھا، اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ وہاں میرے قلب مبارک کو چاک کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا قلب نکالا اور آب زمزم کے پانی سے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا۔ اس کو دھونے کے بعد دوبارہ میرے قلب کو میرے سینے کی اسی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کے پاس ہم نے نشانات دیکھیں، جیسے آپریشن سرجری ہوتی ہے، کسی کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اس طرح، تو وہ دل اسی جگہ پر رکھ کر کے اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک جانور تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، سفید رنگ کا تھا، خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا، یہ براق تھا، یہ براق تھا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائے۔ یہ وہ سواری ہے جس پر اللہ کے ہر پیغمبر نے سواری فرمائی۔ جب میں اس پر بیٹھنے لگا تو وہ براق جو تھا وہ بدھک گیا، جیسے جانور بعض دفعہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس پر بیٹھنے لگے تو وہ بدھک گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ جانور قابو میں نہیں آیا تو میں کہیں گر نہ جاؤں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس سے کہا اے براق تھم جا، تجھے نہیں پتا آج تجھ پر جو سواری فرمانے والے ہیں اس سے پہلے اتنی معزز ہستی تم پر کبھی نہیں بیٹھی۔ تو جب اس نے سنا تو پسینہ پسینہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس براق کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مجھے یہاں سے بیت المقدس مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اب اس بیچ میں تفصیل ہے، میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں۔ مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں اس جگہ براق اترا جہاں ایک کھونٹا لگا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور باندھنے کے لیے کھونٹے ہوتے ہیں نا، ایک کھونٹا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ کھونٹا ہے جہاں ہر پیغمبر نے اپنی سواری کو باندھا ہے۔ میں نے جا کر براق کو اس کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا، اور ہم مسجد اقصی کے اندر آ گئے۔ جب اندر آئے تو دیکھا مسجد پوری بھری ہوئی۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا آپ سے پہلے آج تک اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی حقیقی تعداد کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ سب کے سب پیغمبر آج مسجد اقصی کے اندر جمع۔ میں بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اذان کہی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے نماز کے لیے امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے ہاتھ سے پکڑا، امامت کے مصلی پر آگے کیا، اور میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو گئے، جب باہر نکلنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے۔ یہاں بات سمجھیے گا دوستو، یہ مراحل 2 دفعہ پیش آئے۔ ایک مسجد اقصی کی امامت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ دوسرا جب آسمانی سفر میں آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 3 پیالے پیش کیے، اس میں ایک میں شراب تھا، ایک میں شہد تھا، اور ایک میں دودھ تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے جو 2 روایتیں بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے یہ 2 موقعوں کی پیش کیے گئے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ نے اشارہ فرمایا، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا تو فرمائے اخترت الفطرہ، آپ نے اللہ کی طرف سے فطرت والی زندگی کو قبول فرما لیا۔ اب آپ کی امت قیامت تک فطرت انسان والی زندگی پر رہے گی۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے سامنے 2 اختیار رکھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو نبی عبد بننا قبول کر لیں، اور آپ چاہیں تو نبی الملک بننا قبول کر لیں۔ آپ چاہیں تو وہ نبی بن جائیں کہ جس نبوت کے ساتھ عبدیت ہو، اور آپ چاہیں تو وہ نبی بن جائے کہ جس نبوت کے ساتھ بادشاہت ہو۔ تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، یہ ایک مشورہ جیسے انسان کرتا ہے، مشورے کی ضرورت بڑوں کو بھی پڑتی ہے دوستو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کہ نبی عبدیت کو اختیار فرما لیں۔ تو میں نے کہا کہ میں وہ نبی اللہ کا بننا چاہتا ہوں کہ جس نبوت کے ساتھ عبدیت ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا، ٹیک لگا کر کے پیچھے دراز ہو، اس طرح کبھی بھی نہیں فرمایا۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اور آج کل یہ مسئلہ بہت اہم سمجھنا چاہیے، چونکہ عموماً اب ہم کھانے پینے کا نظام کرسی پہ آ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کرسی پہ بھی انسان کھا سکتا ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ کرسی پر بیٹھنے والا شخص جب کھانا شروع کرے تو ٹیک نہیں لگائے پیچھے، بلکہ آگے ہو جائے گا تھوڑا سا، تاکہ خلاف سنت عمل نہ ہو جائے۔ تو آپ نے کبھی ٹیک نہیں لگائی، اور آپ فرماتے تھے میں ایسا بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھتا ہے، اور میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے۔ پھر سواری تبدیل ہو گئی، ایک دوسری سواری پیش کی گئی جس کا نام تھا رفرف۔ پہلی سواری کا نام کیا تھا؟ براق، یہ ایک جانور تھا۔ اب رفرف لائی گئی، ایسے کہ آج کل خودکار سیڑھیاں ہوتی ہے، لفٹ ہوتی ہے، اور مجھے رفرف پیش کیا گیا اور میں اس پہ سوار ہو گیا۔ اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آسمانی سفر میں ترتیب یہ رکھی اللہ نے کہ ہر آسمان کے دروازے ہیں، پورا ایک نظام ہے دوستو۔ ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو دربانی کا کام کرتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ بجایا گیا باقاعدہ۔ حدیث میں صراحت ہے کہ وہ لوگ پہلے سے واقف تھے کہ آج ایک معزز ہستی کی آمد ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، لیکن انسان جب کسی سے غائب درجے کی محبت کرتا ہے اور اس کی اطلاع ہو جائے تو خوشی کے مارے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کون آیا ہے؟ تو اندر کے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ان کو آج بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، فرشتے نے سلام کیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پہلے آسمان پر جب گئے تو فرمایا کہ ابو الانبیاء ابو الانسانیت حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا دوستو، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اس بیچ میں دوسرے انبیاء ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ خوش آمدید کے کلمات کہتے ہوئے پہلے اور 7ویں آسمان کے پیغمبر نے آپ کو جو خطاب فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح فرمایا۔ ابن کہتے ہیں اولاد کو، بیٹے کو، خوش آمدید ہو پاک پیغمبر کو بھی اور پاک بیٹے کو۔ پھر دوسرے آسمان پہ گئے تو 2 پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی سلام، پھر مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، اخ کہتے ہیں بھائی کو۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا میں آپ کو دیکھا، آپ کے بڑے بڑے بال تھے، اور آپ نے جب مجھے دیکھا تو مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح فرمایا۔ اور جب ہم واپس 7ویں آسمان کی طرف جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، رو رہے تھے۔ ہم پلٹ گئے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس نوجوان کو دیکھ کر رویا ہوں۔ نوجوان یعنی آپ علیہ السلام، کہ یہ نوجوان، ان کی بعثت میرے دنیا میں آنے کے ہزاروں سال بعد ہوئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی امت کی تعداد اور یہ ان کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ پھر 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو دیکھا کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ایک دیوار سے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور ہے، جس زمین پر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے،
بالکل کہتے ہیں اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے ایک طواف کا مقام بنایا ہوا ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور میں دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں ایسے جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ بچے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں کہ جو دنیا میں پیدا تو ہوئے لیکن ان کو زندگی نہیں ملی، فوت ہو گئے، تو اللہ پاک نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جوڑ دیا، اور وہ ان کے پاس بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے۔ تو خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے دوستوں ان ماں باپ کے لیے۔ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے، چلے گئے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے نفیس انسان تھے۔ وہ جب یہ روایت پڑھتے تھے تو حضرت فرماتے تھے ہمارے بھی 2 بچے یا اس طرح کے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، تو عورت کو زیادہ محسوس ہوتا ہے نا کہ تکلیف بھی گزاری، پھر بچہ بھی چلا گیا۔ تو کہا میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کے بچے مدرسہ ابراہیمی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو 7 آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اوپر کا سفر شروع ہوا۔ ایک بہت بڑا درخت، اور اتنا بڑا درخت تھا کہ جو اس سے پہلے نہ میں نے کہیں دیکھا نہ سنا، اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اس کے پھل ایسے تھے جیسے کہ حجر کے علاقے کے مٹکے ہوتے ہیں۔ عرب میں ایک علاقہ تھا جہاں مٹکے بنتے تھے ایسے بڑے بڑے، اور اس درخت کی جڑ سے میں نے دیکھا کہ 4 نہریں نکل رہی، پانی کی 4 نہریں تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ ان میں سے 2 نہریں تو دنیا کی ہے، 2 نہریں جو ہے وہ جنت کی ہیں۔ دنیا کی جو 2 نہریں ہیں فرمایا وہ ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے۔ دریائے نیل جو مصر میں ہے اور دریائے فرات جو عراق میں ہے، یہ دونوں نہریں دنیا میں ہیں دوستو۔ اس لیے اگر ان کو کسی نے دیکھ لیا دریائے نیل اور فرات کو، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے وہاں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہروں کو دیکھ لیا۔ ہمارا سفر جب عراق کا ہوا تو بغداد کے قریب ایک جگہ آتی ہے، بغداد کے قریب، تو وہاں ہمارا قافلہ روکا گیا، اور انہوں نے بتایا جو رہبر تھے کہ یہ وہ دریائے فرات جو عراق سے بہہ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ اس کا وہ حصہ ہے، ایک لکیر اس کی وہاں سے نکل رہی تھی۔ اور 2 نہریں جنت کی ہے، فرمایا ایک کوثر ہے اور ایک سلسبیل ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور اوپر لے جایا گیا، تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ کچھ لکھ رہا ہو، کاغذ پہ لکھا جا رہا ہو۔ قلم جب کاغذ پہ چلتا ہے اور سب چیزیں بند ہونا تو ایسے کر 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 کی آواز آتی ہے، خاص طور پہ جب لکڑی کے قلم۔ کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ فرشتے ہیں جو انسانیت کی تقدیر لکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے اوپر جنت اور جہنم لے جایا گیا، وہاں کے مختلف مناظر مجھے اللہ پاک کے حکم سے دکھائے گئے۔ اب وہ بہت تفصیلی روایت ہے کہ جنت میں کیا دیکھا، جہنم میں کیا دیکھا، اور بڑے عجیب و غریب بہرحال مناظر ہے۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور اپنے فضل کے ساتھ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ فرمائے یہاں سے پھر ہم اوپر گئے تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ مقام قرب ہے کہ جہاں تک کسی کی رسائی آج تک نہیں ہوئی، کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم جیسے ملک مقرب
جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، ہم بھی یہاں تک نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے تشریف لے گئے اور اللہ پاک کی ذات کا دیدار فرمایا، اللہ سے ہم کلامی فرمائی، آپس میں کلمات کا تبادلہ ہوا، پھر فرمایا اللہ پاک نے مجھے 3 تحفے عنایت فرمائے، ایک تو نمازوں کا، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات کا، اور تیسرا شرک نہ کرنے والوں کے ساتھ میری شفاعت کو جوڑ دیا گیا۔ جو دنیا سے آیا اور شرک سے محفوظ رہا، اللہ نے مجھے فرمایا آپ تسلی رکھیں، آپ کی جو امت کا جو فرد شرک سے بچ کر ہمارے پاس آئے گا، آپ قیامت کے دن ان کی شفاعت کر سکیں گے۔ 50 نمازیں دی گئی شروع میں، اور فرماتے میں واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مسلم شریف میں روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے، پوچھا اللہ نے کیا دیا؟ میں نے عرض کی 50 نمازیں، فرمایا واپس چلے جائیں، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت بھی نہیں کر سکے گی۔ واپس آیا، پھر 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، ہوتے ہوتے 50 سے 5 پہ آ گئی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ بندہ جب ایک عمل کا ارادہ کر لے، دوستو بہت اہم بات ہے، ایک فائدہ دے گی آپ کو۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ بندہ جب ایک نیک عمل کا ارادہ کر لے تو ہم اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں، صرف ارادے پر، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کر گزرے تو اس کے لیے 10 گنا اجر لکھ دیتے ہیں۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن اگر وہ ایک نماز کے وقت میں نماز پر عمل کر گزرے گی تو ایک نماز پر کتنا اجر ملے گا؟ 10 گنا اجر۔ تو آپ 5 نمازیں لے کر جائیں، لیکن امت کو خوشخبری دے دیں کہ ہمارے ہاں اس کا اجر 50 کے برابر ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے دوستو، اور آج ہم نمازوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، سفر معراج تو ایک عبرت کا واقعہ ہے، اور ایک رغبت کا واقعہ ہے، اور ایک شکر، تسلی اور حوصلے کا واقعہ ہے دوستو۔ بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جس کو سن کر انسان کو حوصلہ بھی ہوتا ہے اور ہمت بھی ہوتی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور جب جہنم کے وہ احوال اور وہ سنتا ہے تو عبرت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس واقعے کو صرف برائے سماع ہم نہ رکھیں کہ بھئی آج چلے معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ سن لیتے ہیں، ہمیں اس میں سے اپنی عبرت اور نصیحت اور اصلاح کی باتیں اخذ کرنی ہے دوستو، کہ اتنا بڑا معجزہ اللہ کے پاک پیغمبر کو عطا ہوا، تو ہمارے لیے تو اس میں بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عنایت کر دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ وہ تو حضور کی معراج تھی، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، لوح و قلم تک پہنچا دیا۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو اس امت کی معراج تو یہ کہ سجدے میں چلی جائے، نماز پڑھ لے۔ تو الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا یہ نماز جو ہے یہ مومن کے لیے بمنزلہ معراج کے۔ تو وہی نمازوں کا اہتمام ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا حصہ بن جائے، کوئی نماز قضا نہ ہو، بالغ افراد ایسی ایک نماز نہ ہو جو بغیر جماعت کے پڑھے، گھر کے اندر کوئی بچہ کوئی بچی مستورات بڑے چھوٹے بے نمازی نہ ہو، ایسا ماحول بنائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔